دانش کے الفاظ، ہارٹ فائل دے آواز، لمبی زندگی کے راز. انسان کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت دونوں ضروری ہیں. آپ اور میں جسمانی بیماریوں کے بارے میں تو ضرور جانتے ہیں، لیکن شاید ذہنی صحت اور ذہنی بیماریوں سے کم آگاہ ہیں. زندگی کے راز. ماں بننا عورت کے لیے قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے. ایک عورت حمل کے دوران مختلف تبدیلیوں سے گزرتی ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی تکالیف کے ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. فرزانہ اپنے 3 بچوں کی پرورش انتہائی ذمہ داری سے کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اپنے چوتھے بیٹے کی پیدائش کے بعد اداس اور چپ چپ رہنے لگی. جب سے اس کا چھوٹا بیٹا منیب پیدا ہوا، اس کے تقریباً 2 مہینے بعد اس کو یہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی. بچہ اسے قریب لے کے جاتے کرتی نہیں، میں نے اس کو نہیں سنبھالنا، میری طبیعت بہت خراب ہے. پھر بیچ میں کچھ تقریباً 2 یا 3 ہفتے تو ایسا تھا کہ یہ بالکل نہ خود سوتی تھی نہ گھر والوں کو سونے دیتی. روتی تھی، اونچے اونچے بین کرتی تھی. 1-4 بیڈ سے آئی، دوسرے پہ چلے گئی، دوسرے سے تیسرے پہ، ایک کمرے سے نکل کے دوسرے پہ. کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ آخر بات کیا ہے. رشتہ دار کہنے لگے کہ چلے کے دوران ہوا لگ گئی ہے. ان کا خیال تھا کہ فرزانہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، لہٰذا انہیں مختلف پیروں کے پاس لے جایا گیا. 2-3 سے میں ملا ہوں. ایک صاحب نے میرے سامنے جادو نکال دیا، جس پہ بڑا زبردست جادو ہے. ایسے ہے جیسے برف کو آپ دھوپ پہ رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ پگھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اس پہ ایسا جادو ہے. وہ جادو بھی میرے سامنے آیا، میں نے دیکھا وہ ایسے لپٹا ہوا یہ وہ سارا، لیکن شفا آرام نہیں ملا کہیں سے. پھر محلے کے ڈاکٹر نے فرزانہ کو ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا. ذہنی امراض کے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہے. جب ہم پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مایوسی کی ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جو کہ عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد نمودار ہوتی ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پہلے 6 ہفتوں میں یہ آ جاتی ہے. اور اس کی جو علامتیں ہیں اس میں جو ماں ہے وہ بہت مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، اپنی نگہداشت نہیں کرتی، بچی کی نگہداشت نہیں کرتی. ان کو آپ یہ سوچ کے سمجھ کے علاج کرائیں کہ ان کا تدارک ہے، اور یہ کسی بھی اور جیسے نفسیاتی بیماری ہے اسی طرح اس کا بھی باقاعدہ علاج ہوتا ہے. اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے، کچھ ادویات کا استعمال ہوتا ہے، کچھ ان کے ساتھ تھیراپی بھی کی جاتی ہے، کچھ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کس طرح انہوں نے اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کرنی ہے، کس طرح مثبت سوچ اپنے اندر لے کر آنی ہے، اور کس طرح ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہارمونز یا کیمیکل کی وجہ سے بھی ہے، اور کچھ عرصے بعد تم بھی عام عورتوں کی طرح نارمل ہو جاؤ گے. چند دن ہسپتال میں رہ کر باقاعدہ علاج سے فرزانہ کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی نظر آنے لگی. جب سے میں اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی ہے، یہاں پہ میڈیسن ہوئی ہیں، ACT ہوئی ہیں، یہاں سے یہ صحیح ہے. اب ماشاءاللہ بچے کو پیار کرتی ہے، اسے دودھ پلا رہی ہے، اسے اپنے پاس بٹھا رہی ہے. اچھا محسوس کر رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ماں ہی اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دے سکتی ہے.